اللہ رب العزت کے بے انتہا فضل و کرم سے مسلمانوں کے جتنے بھی بزرگ ہیں، اس امت کے جتنے بھی اسلاف ہیں، ان کے محاسن، فضائل و مناقب صحیح اسانید کے ساتھ اور مستند تاریخی حوالہ جات کے ساتھ اس امت کے پاس محفوظ بھی ہیں، اور ہم اس کے اوپر فخر بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا نہ مکلف بنایا نہ محتاج بنایا کہ ہم اپنے بزرگوں کی فضیلت اور شان کو بیان کرنے کے لیے افواہی باتیں، جھوٹی باتیں، ضعیف قصے کہانیوں کو بیان کر کے ان کے فضائل اور محاسن و کمالات بیان کریں۔ پھر یہ بات بھی بڑی غور طلب ہے کہ محض جو ہمارے بزرگوں کے فضائل و مناقب ہیں وہ صرف ان کے اپنی ذات کے اندر موجود کمالات اور اوصاف حسنہ کے باعث نہیں ہے، بلکہ ان کے بعض اعمال صالحہ کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی پا کر ان کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں شان اور فضیلت ثابت ہوئی، جو ان کے درجات اللہ کے بارگاہ میں ثابت ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی پا کر اس کو بیان کرا۔ اسی میں امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سابقین اولین میں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی پا کر آپ کے لیے فرمایا، تیرا مجھ سے وہی تعلق ہے جو موسیٰ کا، ہارون کا موسیٰ سے تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن فرمایا کہ کل میں جنگ کا جو جھنڈا ہے اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے اس کے لیے یہ فتح رکھی ہے، اور اگلے دن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ مختصر یہ کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیح فضائل و مناقب احادیث کی کتب میں موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے روافض کے پروپیگنڈے کی وجہ سے اور ہمارے اندر موجود ایک مخصوص قسم کی اس فطری کمزوری کی وجہ سے، کہ جس فطری کمزوری کو ہم نام دیتے ہیں اتحاد امت کا، یہ فطری کمزوری، کیا فطری کمزوری؟ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ اتحاد امت کے نام پر ان کی بولی بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اگر تم میں کسی بات میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اگرچہ تم اللہ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہو، اسی میں تمہارے لیے بہتری اور تمہارے مسئلے کے انجام کے لیے سیدھا طریقہ ہے۔ تو اتحاد امت کتاب و سنت کے بیان کردہ عقائد، اعمال، معاملات ان کے اوپر آ کر ہوگا۔ محض بعض شخصیات کے فضائل و مناقب کو تسلیم کر لینے سے ہمارے بڑے افسوس کی بات ہے، ہم ثابت کریں گے لوگوں کو کہ ہم اہل بیت سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم کریں گے ثابت، ہم بتائیں گے کہ ہم ان کی فضیلتوں کو کتنا مانتے ہیں۔ ہماری کتابوں سے تو لوگوں نے وہ روایات نقل کی تھی کہ جن سے وہ اہل بیت کے فضائل و مناقب بیان کرتے تھے۔ ہم سے کون پوچھنے والا ہے اس بات کو کہ تم بتاؤ کہ تم فضائل و مناقب اہل بیت کے مانتے ہو یا نہیں؟ لیکن یہ ہماری بڑی بدبختی اور بدقسمتی ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ اس کو نہ سمجھتے ہوئے اور ان کی نگاہوں میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بعض ضعیف اور جھوٹے قصوں کو بھی بیان کر جاتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ اس سے مقام رسالت پہ کیا زد پڑے گی، قرآن اور صحیح احادیث پہ کیا زد پڑے گی، دین اسلام پہ کیا زد پڑے گی، جن اسلاف کے فضائل و مناقب بیان کرنے جا رہے تھے ان کے اوپر کیا زد پڑے گی۔ سردست سب سے پہلے نقطہ سمجھنے کا ہے کہ یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، یہ محض کوئی علمی یا تحقیقی بات نہیں ہے، یہ دینی بات ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی مقدمے کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 4 لے کر آئے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انا کذبن علیہ لیسا کا کذبن علی احد، میرے اوپر جھوٹ باندھنا عام لوگوں پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے۔ میرے اوپر جھوٹ باندھنا، میرے نام سے جھوٹی بات کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عام آدمی کے نام پر آدمی جھوٹی بات کرے، یہ اس طرح نہیں ہے۔ فمن کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اس حدیث سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب نہیں کر سکتے کہ جو علمی طور پر ثابت نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس کے انتصاب میں شک ہو۔
تو کہ ڈر اس بات کا ہے کہ ہم کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہ بول جائیں جس کے نتیجے میں ہم خدا نہ خواستہ جہنمی نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد صرف ایک حوالہ، وقت کی قلت کی وجہ سے اور تھوڑی تفصیل ہے اس وجہ سے آپ بھائیوں کے سامنے صرف ایک حوالے سے رکھ رہا ہوں۔ ہاں کسی شوقین کو اگر شوق پورا کرنے کا دل کرے گا تو ہم انشاءاللہ اسی موضوع پر حوالوں کی بھرمار کر دیں گے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے۔ مقدمے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنی اس کتاب کے جمع کرنے کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہ اس تالیف کے جمی مقاصد اور مسالے کو طوالت کی وجہ سے بیان نہیں کیا جا سکتا، البتہ بعض اعضاء یہ ہیں کہ بکثرت احادیث کو جمع کرنے سے بہتر ہے کہ کم تعداد میں احادیث جمع کی جائیں، کیونکہ عوام کے لیے کم تعداد میں احادیث کو محفوظ کرنا آسان ہوتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو صحیح یا غیر صحیح حدیث کے فرق کو نہیں سمجھتے، اس لیے ضعیف روایات کی بھرمار کرنے سے بہتر احادیث صحیحہ پر اختصار کرنا ہے، خواہ وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ امام مسلم یہ توجہ دلانا چاہ رہے ہیں ضعیف روایات کی بھرمار کی ضرورت نہیں ہے، چند ہوں مگر صحیح احادیث، یہی معاملہ فضائل کا ہے۔ آپ اپنے بزرگوں کی فضیلت بیان کرنے میں ایک صحیح حدیث بھی بیان کر دیں، بہت ہے۔ یہ کیا احساس کمتری ہے کہ اس کے لیے آپ کو کوئی بھرمار کی ضرورت ہے؟ اسی طریقے سے آگے فرماتے ہیں کہ لہذا جب ہم نے یہ دیکھا کہ بعض محدثین احادیث منکرہ کو ضعیف اور مجہول سندوں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور عام لوگوں میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ صحیح اور ضعیف احادیث کو الگ الگ کر کے چھانٹ سکیں، تو ہم نے سوچا کہ اے شاگرد تمہاری فرمائش پوری کر کے احادیث صحیحہ کا ایک مجموعہ پیش کریں۔ یاد رکھو جو محدث احادیث صحیحہ اور غیر صحیحہ میں امتیاز کر سکتا ہو، ثقہ و غیر ثقہ راویوں کی پہچان رکھتا ہو، اس کو صرف ایسی احادیث ذکر کرنی چاہیے جو اسانید صحیحہ سے مروی ہوں اور ان کے راویوں میں سے کوئی شخص بھی جھوٹ کے ساتھ متہم، بدعتی اور مخالف سنت نہ ہو، اور جس سنت کا کوئی راوی اس قسم کا ہو اس کی کوئی حدیث ہرگز قبول نہ کرے۔ اب سمجھے ذرا اس بات کو، وہ آدمی جس کے ساتھ مفتی کا لاحقہ لگا ہوا ہے، عالم کا لاحقہ لگا ہوا ہے، ظاہر ہے وہ اپنے تئیں اور لوگوں کے سمجھنے میں وہ احادیث صحیحہ و غیر صحیحہ، روات ثقہ و غیر ثقہ کی تمیز رکھتا ہے، جبھی تو اس کے ساتھ یہ لاحقہ لگا ہوا ہے نا۔ اور اگر ایسا ہی ہے تو اس صورت میں اگر وہ ضعیف روایت بیان کرے تو دو میں سے کسی ایک طرف جائے گا، یا تو اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ اس بارے میں نہیں جانتا، اور یا پھر وہ جان بوجھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے یہ۔ بہرحال 18 اپریل 2023 کو عرفان رمضان نامی ایک پروگرام، وہ نیو چینل سے آتا ہے، وہ جی ٹی وی سے، اللہ جانتا ہے کون سے ٹی وی سے، لیکن بہرحال عرفان رمضان نام سے وہ پروگرام آتا ہے۔ 18 اپریل 2023 کو ان کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل کے اوپر ایک کلپ اپلوڈ کیا گیا، قاری خلیل الرحمان اور مولانا فضل سبحان میں علمی تکرار۔ تو اس کے حوالے سے فضل سبحان صاحب کو سننے والے اور خود فضل سبحان صاحب کی جناب میں چند گزارشات ہیں، تو وہ میں چاہتا ہوں کہ پورے سیاق سے رکھوں تاکہ آپ بھائیوں کو سمجھ میں آ جائے۔ مشہور حدیث ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ کے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ خیبر کا یہ ایک جگہ ہے، یہ غزوہ خیبر کے موقع کا یہ واقعہ بتایا جاتا ہے، منسوب کیا جاتا ہے۔ تو ظہر آپ پڑھ چکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، عصر کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ران کے اوپر سر رکھ کر آرام فرما تھے۔ عصر کا وقت ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی وجہ سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نہیں جگایا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، اے علی تو نے نماز عصر پڑھ لی؟ آپ نے کہا حضرت اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی وجہ سے نہیں پڑھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور ہاتھ بلند کیا اور دعا کی، اے اللہ تیرے اس بندے نے تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی، تو سورج کو پلٹا دے۔ تو اللہ رب العزت نے سورج کو پلٹا دیا اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا کی۔ مطلب روات نے اس میں کچھ اور تفصیلات بھی دے رکھی ہیں، مشہور جو چند نکات تھے وہ روایت کے میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھے۔ فضل سبحان صاحب نے اس حدیث کو بیان کرا اور اپنے گمان میں وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ اس پہ قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب حفظہ اللہ نے یہ بات کہی کہ محترم سبحان صاحب نے ایک روایت بیان کی، مختلف کتابوں کے حوالے بھی دیے، کسی بات کا کتابوں کے اندر موجود ہونا اس بات کی صحت کی دلیل نہیں ہوتا۔ بہت ساری باتیں کتابوں کے اندر موجود ہوتی ہیں لیکن محدثین کی نظر میں وہ صحت کے درجے کو نہیں پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ بہت ساری باتیں موجود ہیں، جیسے میں نے بتایا اس سے پہلے بھی آپ کو مثال دینی پروگراموں میں کہ دعوے تو بہت سارے ہوتے ہیں دنیا میں، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی دعویٰ کیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور انہوں نے ثبوت کے طور پر کرتے کو خون لا کر پیش بھی کیا، لیکن دعویٰ بھی جھوٹا تھا، ثبوت بھی جھوٹا تھا، موجود تو ہوگی بات، آ بھی گئی اور انہوں نے پیش بھی کر دی، باپ کے سامنے وہ چیز پیش بھی کر دی، لیکن اس کو پروف کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ یہ محدثین کا جو طریقہ کار ہے، کسی بھی محدث نے اس طرح کی روایات کو صحیح نہیں کہا، سب ضعیف ترین روایتیں ہیں۔ قاری صاحب کے جملے پر غور کیجئے گا، کتاب میں
کتابوں میں درج ہونا علیحدہ چیز ہے، ثابت ہونا علیحدہ چیز ہے. یہ نقطہ ذہن میں رہے گا. کتابوں میں درج ہونا علیحدہ چیز ہے. کتابوں میں درج ہونے کا انکار نہیں ہے. کتابوں میں درج ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، ثابت ہونا ایک علیحدہ چیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر غور طلب نقطہ ہے کہ قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی محدث نے ان روایات کو صحیح نہیں کہا، سب ضعیف ترین روایت ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جو میرے بھائی محترم فضل سبحان صاحب نے جو روایت بیان کی ہے، مختلف کتابوں کے حوالے بھی دیے. کسی بات کا کتابوں کے اندر موجود ہونا اس بات کی صحت کی دلیل نہیں ہوتا. اچھا، بہت ساری باتیں کتابوں کے اندر موجود ہوتی ہیں لیکن محدثین کی نظر میں وہ صحت کے درجے کو نہیں پہنچ رہی ہوتی. بہت ساری باتیں موجود ہوتی ہیں. جیسے میں نے شاید اس سے پہلے بھی آپ کو مثال دی انہی پروگراموں میں کہ دعوے تو بہت سارے ہوتے ہیں دنیا کے اندر. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی دعویٰ کیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور انہوں نے ثبوت کے طور پر ثبوت بھی دیا اور کرتے کو خون لگا کر پیش بھی کیا، لیکن دعویٰ بھی جھوٹا تھا، ثبوت بھی جھوٹا تھا. اچھا، موجود تو ہو گئی بات، آ بھی گئی، انہوں نے پیش بھی کر دی اور باپ کے سامنے وہ چیز پیش بھی کر دی، لیکن اس کو پروف کو ثابت کرنا ہوتا ہے. یہ محدثین کا جو طریقہ کار ہے. کسی بھی محدثین نے اس طرح کی روایت کو صحیح نہیں کہا، سب ضعیف ترین روایت. آج تک سورج کسی شخص کے لیے واپس نہیں آیا. البتہ کچھ روایات میں صحت کے ساتھ ایک بات یوشع بن نون کے لیے آئی ہے، لیکن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف میں یہ موجود ہے. آپ ایک سفر پر تھے، صحابہ بھی تھے، راستے میں رات پڑ گئی. آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور کیا کہ آپ جاگتے رہنا تاکہ فجر میں آپ ہمیں اٹھانا، کیونکہ وہ مؤذن بھی تھے، اذان بھی وہ دیں گے. تو حضرت بلال بھی گرمی کی رات تھی اور تھکے ہوئے وہ بھی تھے. ایک اونٹ کا سہارا لے کر کے بیٹھے اور سیدنا بلال کی آنکھ لگ گئی. سورج نکل آیا، کسی بھی صحابی کی آنکھ نہیں کھلی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ نہیں کھلی، بلال کی بھی نہیں کھلی. سورج نکل آیا اور سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ غضبناک بھی ہوئے. فرمایا بلال ہم نے تمہیں ذمہ داری سونپی تھی اور تمہیں بٹھایا تھا اس لیے کہ تو صبح ہمیں جگائے گا اور تو خود ہی سو گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ پر غالب آ گئی وہ مجھ پہ بھی غالب آ گئی، میں نے عمدن ایسا نہیں کیا. جیسے یوشع بن نون کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، جی، کوئی سورہ کاف کا واقعہ. تو آپ نے فرمایا جلدی سے یہاں سے نکلو، یہاں شیطان کا پڑاؤ ہے. اللہ کے حبیب نے وہ جگہ چھوڑی، وہاں نماز قضا بھی نہیں کی، فرمایا شیطان کا مسکن ہے. آگے جا کر کے آپ نے اس نماز کو قضا کیا. سورج واپس نہیں آیا. اچھا، میں سمجھتا ہوں اس کائنات میں اس آخری امت کے اندر اگر کوئی مستحق تھا جس کے لیے سورج واپس لوٹتا تو وہ صرف آمنہ کا لال تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس کے لیے بھی نہیں لوٹا تو پھر دنیا میں آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے. شکل قمر بھی نہیں ہوا، وہ ایک الگ معجزہ ہے. دیکھیں بات کو نہ بگاڑیں، پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ ایک معجزہ ہے، وہ ایک الگ چیز، اللہ کے رسول کا معجزہ. جی مفتی صاحب. دیکھیں سب سے پہلے تو میں قاری صاحب کی جرت کو سلام کرتا ہوں کہ حدیثوں کو جس طرح بے باک انداز سے یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ غلط ہے، یہ دعویٰ غلط ہے، اور حوالہ بھی نہیں دکھایا. موبائل میں کافی تلاش کرنے کے بعد بھی کامیابی نہیں ملی. دیکھیں میں نے 4 کتابوں کے نام لیے اور یہ کتابیں یہ محدثین اور فقہا کی ہے، یہ ناول اور ڈائجسٹ نہیں ہے. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ میں، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکل الآثار میں، امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر، اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا کے اندر الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لکھا. اور امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں، جی ماشاء اللہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں اس حدیث کو ضعیف کہا. تو اس پر النہر الفائق کے اندر ان حضرات نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کا ضعیف کہنا غلط ہے. اور پھر اس پر جو عون اور جو فضیل بن مرزوق کی روایت پر اعتراض تھا اس کا جواب دیا ہے اور اس کو حسن کے ساتھ ذکر کیا ہے. اگلی بات سنیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کے حوالے دیتے ہوئے آپ نہیں تھکتے، انہوں نے التاریخ الکبیر کے اندر ان کو صحیح کہا. ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے الثقات کے اندر اس کو صحیح کہا. امام مسلم کے صحیح مسلم کے جو رجال ہیں وہ اس کو روایت کرنے والے ہیں. یہ جملہ بھی ذہن میں رہے گا قاری صاحب کا. اب وہ اینکر صاحب جو ہوتے ہیں انہوں نے کہا کس طرح کی، تو قاری صاحب نے آج تک سورج کسی شخص کے لیے واپس نہیں آیا. اب دیکھیں ذرا غور کیجیے گا. قاری صاحب اصول حدیث کا جو ایک طریقہ ہے، ایک ہوتی ہے سند پہ بحث، ایک ہوتی ہے متن پہ بحث. قاری صاحب متن پر بحث کر رہے ہیں. سنیے گا ذرا بات کہ آج تک سورج کسی شخص کے لیے واپس نہیں آیا. البتہ کچھ روایات میں صحت کے ساتھ ایک بات یوشع بن نون کے لیے آئی ہے، لیکن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف میں یہ موجود ہے کہ آپ ایک سفر پر تھے، صحابہ بھی تھے. اور یا میں ایک نقطے کا اضافہ کروں، امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں گے نا، کیونکہ ہمیں جو صحیح احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ تبوک پر جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے مدینے میں اپنا قائم مقام بنایا تھا، جس پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردہ بھی ہوئے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ مشہور تاریخی بات ارشاد فرمائی تھی، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ مثال اس طریقے سے ہے کہ جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. اسی موقع پر آپ نے کہی تھی.
ہمیں نہیں پتا کہ کسی سفر میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے یا پھر وہ ہجرت کی رات والا واقعہ. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اچھا اب دیکھیں ذرا غور کیجیے گا. وہ کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ آپ ایک سفر میں تھے, صحابہ بھی تھے, راستے میں رات پڑ گئی, آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور کیا کہ آپ جاگتے رہنا تاکہ فجر میں آپ ہمیں اٹھا لیں, کیونکہ وہ مؤذن بھی تھے, اذان بھی وہ دیں گے. تو حضرت بلال بھی گرمی کی رات تھی اور تھکے ہوئے وہ بھی تھے, ایک اونٹ کا سہارا لے کر بیٹھے اور سیدنا بلال کی آنکھ لگ گئی. سورج نکلا ہے, کسی بھی صحابی کی آنکھ نہیں کھلی, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ نہیں کھلی, بلال کی بھی نہیں کھلی. سورج نکلا ہے اور سب سے پہلے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ غضبناک بھی ہوئے. فرمایا بلال ہم نے تمہیں ذمہ داری سونپی تھی اور تمہیں بٹھایا تھا اس لیے کہ تم صبح ہمیں جگاؤ گے اور تو خود ہی سو گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ پر غالب آ گئی وہ مجھ پر بھی غالب آ گئی, میں نے عمدن ایسا جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا. اینکر جیسے یوشع بن نون کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو بھی سورہ کاف کا واقعہ. اب یار سمجھیں, میں ایک ویسے طالب علم یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر یہاں پہ اینکر قاری صاحب کو نہیں روکتا تو قاری صاحب اس روایت کو جو پڑھ چکے تھے پوری وضاحت بھی دیتے کہ کیوں پڑھی. اللہ کے رسول موجود ہیں, آپ کے اصحاب موجود ہیں, ظاہر امیر المومنین علی بن ابی طالب بھی موجود ہیں. فجر کا وقت جا چکا ہے, سورج بلند ہو چکا ہے, فجر کا وقت جا چکا ہے, لیکن وقت دوبارہ پلٹ رہا نہ اللہ کے رسول کے لیے نہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے. روایت بھی صحیح بخاری کی. بھائی یہ میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اب لازمن متن, اس متن کی وضاحت جو کہے کہ وہ جو روایت ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے اور سورج جو ہے وہ پلٹا, جو کہے کہ روایت صحیح ہے وہ یہ صحیح بخاری کی روایت کا پہلے جواب دے گا نا, یہ نہیں کہ اللہ کے رسول کے لیے کیوں نہیں پلٹا. نہیں سمجھے بات؟ اچھا قاری صاحب جی, تو آپ نے فرمایا جلدی سے یہاں سے نکلو, یہاں شیطان کا پڑاؤ ہے. اللہ کے حبیب نے وہ جگہ چھوڑی, وہاں نماز قضا بھی نہیں کی, فرمایا شیطان کا مسکن ہے. آگے جا کر کے آپ نے اس نماز کو قضا کیا, سورج واپس نہیں آیا. میں سمجھتا ہوں اس کائنات میں اس آخری امت کے اندر اگر کوئی مستحق تھا جس کے لیے سورج واپس لوٹتا, وہ صرف آمنہ کا لال تھا, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ان کے لیے بھی نہیں لوٹا تو پھر دنیا میں آپ سے بڑا کوئی نہیں. قاری صاحب کی یہ بات کتنی لائق احترام ہے, نبوت کی شان کو کس قدر بیان کرنے والی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ غلوف سے بچا ہے. غلوف جو نا بڑا المیہ ہے ہمارا, سمجھیں. اینکر اس نے اپنے مخصوص انداز کے اندر کہا شکل القمر بھی نہیں ہوا, یعنی چاند کے ٹکڑے بھی نہیں ہوئے. قاری صاحب وہ ایک الگ موضوع ہے, دیکھیں بات کو بگاڑے نہیں, صحیح. اینکر جی وہ بس میں پوچھنا چاہ رہا تھا. قاری صاحب وہ ایک معجزہ ہے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. اب سبحان صاحب یہاں سے بولے, اب میں آپ کو یہاں سے ایک بات بتاؤں, ہم سبحان صاحب کا بڑا احترام کرتے ہیں کہ جو سبحان صاحب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر, فضل سبحان صاحب جو ٹی وی پر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا دفاع کرتے ہیں, آپ کا وہ دفاع کرنا ہمارے سر آنکھوں پر. فضل سبحان صاحب ہمارے لائق احترام. لیکن آپ سمجھیں یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے نا مطلب یعنی کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ ایک مشکوک بات, ایک مرجوح, خود یہ ابھی میں آپ کو حوالہ دوں گا, خود فضل سبحان صاحب کا میں آپ کو حوالہ دوں گا کہ فضل سبحان صاحب کہتے ہیں ضعیف و مرجوح روایات کہ جس پہ کسی طرح کی جرح ہوئی ہے, صحیح. جب آپ اسے جانتے ہوں اور آپ اسے بیان کر رہے ہوں اور باقاعدہ اس طرح کے, مجھے تو میں نے جب اس کلپ کو دیکھا تو مجھے تو پتہ نہیں کیوں ایسا لگا کہ شاید قاری صاحب کا کاؤنٹر کرنا انہیں برا لگ گیا. اس میں وہ یہ میری بدزنی بھی ہو سکتی ہے, یہ بدگمانی بھی ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. فضل سبحان صاحب کا انتہائی احترام کرتے ہیں, لیکن آپ سمجھیں وہ کہتے ہیں اگر اجازت ہو تو, وہ اینکر صاحب سے انہوں نے اجازت لی تھی, کہتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں قاری صاحب کی جرأت کو سلام کرتا ہوں کہ حدیثوں کو جس طرح بے باک انداز میں کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ غلط ہے, یہ دعویٰ غلط ہے. میں آپ سب کو توجہ مبذول کرواؤں, میں نے توجہ دلائی تھی اس وقت 2 مرتبہ. کیا قاری صاحب نے غلط ہے کا لفظ استعمال کیا ہے یا ضعیف ہے کا لفظ استعمال کیا ہے؟ میں نے توجہ دلائی تھی نا کہ قاری صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ روایات کو محدثین صحیح نہیں کیا کہتے ہیں, ضعیف, ایسے ہی نا. انہوں نے غلط لفظ استعمال نہیں کیا ہے, صحیح. اب ذہن میں آپ بھائیوں کے خیال ہوگا اس سے فرق کیا ہوا. اس سے فرق یہ ہوا میرے بھائی, آپ سمجھیں کہ غلط کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی وجہ کے کسی ثابت شدہ بات کو جھٹلانا, سمجھیں. اور ضعیف کا تو مطلب وہی ہے نا کہ ائمہ جرح و تعدیل, ائمہ محدثین جو روایات پر حکم لگاتے ہیں ان کے احکامات روایت کو مد نظر رکھ کر کسی روایت کے اوپر بات کرنا, یہ دو علیحدہ بات ہے. کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور حوالہ بھی نہیں دکھایا. موبائل میں کافی تلاش کرنے کے بعد بھی کامیابی نہیں ملی. وہ قاری صاحب کو ڈھونڈ رہے ہوں گے موبائل میں, دیکھیں میں نے 4 کتابوں کے نام لیے
اور یہ کتابیں یہ محدثین اور فقہا کی کتابیں، ناول ڈائجسٹ نہیں ہیں. اب ابھی دیکھیں نا، کوئی قاری صاحب جیسے مفتی فضل سبحان صاحب جیسا علمی شخصیت جو نا وہ اس طرح کی بات کریں کہ جی یہ 4 کتابوں کے بارے میں، یہ کتابیں محدثین و فقہا کی. اور قاری صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں ابتدا میں نے بھائیوں کو توجہ دلائی، ایک روایت کا مختلف کتابوں میں آنا علیحدہ بات ہے، ثابت ہونا ٹھیک ہے بات. بھائی کتابوں میں ذکر ہے، امام جوزقانی رحمۃ اللہ علیہ کے الاباطیل کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد کے سوا کسی بھی مسجد کے اندر اعتکاف جائز نہیں ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد بیت المقدس. اب مفتی فضل سبحان صاحب سے ہم کہیں گے دیکھو امام جوزقانی کی کتاب اباطیل کے اندر روایت موجود ہے، اب آپ اس پہ عمل کرتے ہوئے 3 مساجد کے سوا کہیں بھی اعتکاف نہ ہونے کا حکم لگائیں گے؟ کیا کہیں گے؟ روایت ثابت نہیں ہے، اس کے اوپر بحث کریں گے یا نہیں؟ تو محض کتاب میں نقل ہونے سے تو مسئلہ نہیں ہوا نا ثابت. کہتے ہیں کہ جی جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ میں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکل الآثار میں، امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر، اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا کے اندر الشفا بتعریف حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لکھا. اچھا یہ جو انہوں نے لکھا یہ مفتی فضل سبحان صاحب کے نظر میں یہ تھا جی دلیل کہ انہوں نے لکھا. اچھا دیکھیں سمجھیں ذرا اس بات. سب سے پہلے تو جو انہوں نے نام لیا خصائص الکبریٰ کا، میں پہلے ایک سرسری صاحب کو پڑھ کے بتاؤں گا، پھر اس کے اوپر پوری بات کریں گے. یہ خصائص کبریٰ یہ ہمارے پاس کتاب نہیں تھی، ہم نے اس کا PDF جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرا ہے، اس کا میں ٹائٹل اور اندر کا صفحہ پڑھ کے اس کو پورا میں آپ بھائیوں کو بیان کروں گا. یہ خصائص الکبریٰ کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 324 ہے. اس میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب رد الشمس بعد غروبها. اس کے تحت وہ لکھتے ہیں اخرجہ ابن مندہ و ابن شاہین و طبرانی بے اسانید بعض حالہ شرط صحیح، کہ اس کو روایت کیا ہے ابن مندہ نے، ابن شاہین نے اور طبرانی نے، جن میں سے بعض کی اسانید کے جو روات ہیں وہ شرط صحیح کے روات ہیں. دیکھ لو جلال الدین سیوطی براہ راست روایت کو صحیح نہیں کہہ رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن مندہ نے، ابن شاہین نے اور طبرانی نے اس کو بعض اسانید کے ساتھ نکل کیا ہے، یعنی ان اسانید میں سے بعض کے راوی شرط صحیح کے ہیں، پھر انہوں نے وہ پوری روایت درج کی. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اور روایت کیا ابن مردویہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے، اور پھر وہ پوری روایت درج کی. یہ جو روایات ہیں ان کی حقیقت کیا وہ تو ہم آگے پڑھیں گے. میں صرف بتانا یہ چاہ رہا تھا یہ کل نقل تھی جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کو فضل سبحان صاحب نے اپنی دلیل کے طور پر بیان کرا. اچھا جی اب آگے اس کے بعد انہوں نے جو مشکل الآثار امام طحاوی کا جو حوالہ دیا ہے، یہ دیکھیے گا، یہ مشکل الآثار ہے. اس کے یہ جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 92 پر امام طحاوی وہ باب قائم کرتے ہیں، باب بیان مشکل ما روا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسلط اللہ عز وجل ان یرد الشمس علیہ بعد غیوبتها. اس کے تحت یہ صفحہ نمبر 92 پر حدیث نمبر 1067 ہے، جو کہ اس سند کے ساتھ بیان ہوئی ہے. حدثنا ابو امیہ قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ الابسی قال حدثنا فضیل بن مردوک ان ابراہیم بن حسن ان فاطمہ بنت حسین ان اسماء بنت امیس. یہ اس روایت کی سند، یعنی کہ فضیل بن مردوک با واسطہ ابراہیم بن حسن با واسطہ فاطمہ بن حسین، اور فاطمہ بن حسین با واسطہ اسماء بنت امیس اس روایت کو بیان کرتی ہیں. یہ سند ذہن میں رکھیں. اس کے بعد صفحہ نمبر 94 پر امام طحاوی نے دوسری سند بیان کی ہے حدیث نمبر 1068 کے تحت. حدثنا علی بن عبد الرحمن بن محمد بن مغیرہ قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن ابی فدیک قال حدثنی محمد بن موسیٰ ان اون بن محمد ان ام جعفر ان اسماء بنت امیس. ٹھیک ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، پھر وہ روایت درج کی. اس کے بعد صفحہ نمبر 95 پر امام طحاوی کہتے ہیں فاحتجنا ان لما من موسیٰ محمد بن موسیٰ المذکور فی اسناد ھذا الحدیث. بس حجت پکڑتے ہیں ہم اس علم کی بنیاد پر جو محمد بن موسیٰ کے واسطے حوالے سے ہمیں پتہ ہے اس حدیث کے راوی. فَإِذَا هُوَ محمد بن موسیٰ المدنی، بس یہ ہے محمد بن موسیٰ المدنی جو کہ معروف ہیں فطری کے نام سے. وَهُوَ مَحْمُودٌ فِي رِوَایَتِهِ، اور وہ روایت بیان کرنے میں تعریف کیے گئے ہیں، وہ روایت بیان کرنے میں تعریف کیے گئے ہیں. اب یہ ایک ایک لفظ کو ذہن میں رکھیں. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں وہ تجنا انا لما من اون بن محمد المذکور فی ہے، اور سند میں راوی اون بن محمد جو مذکور ہے اس سے حجت پکڑتے ہیں اس علم کی بنیاد پہ جو ہم نے اس کے بارے میں جانا. فیضا ہوا اون بن محمد بن علی بن ابی طالب، بس وہ ہیں اون بن محمد بن علی بن ابی طالب. وہ تجنا، دیکھو غور کرو کہ جس طریقے سے انہوں نے محمد بن موسیٰ المدنی کے لیے اوپر کہا نا وہ ہوا محمود فی روایت ہی، وہ اپنی روایت کے اندر تعریف کیے گئے ہیں، روایت حدیث میں یہ تعریف کیے گئے ہیں. ایسا امام طحاوی نے اون بن محمد کے لیے نہیں کہا.
نہیں سمجھے بات کو بھائی, اس کو پورا اون بن محمد کا پورا نسب بیان کر دیا, اون بن محمد بن علی بن ابی طالب پورا نسب بیان کر دیا, لیکن اس کے لیے توسیع کی کلمہ ذکر نہیں کیا. آگے کہتے ہیں بہتجنا ان علما من امہ التی روا عنہا ھذا الحدیث, اور یہ جو اپنی والدہ سے روایت کر رہے ہیں اس حدیث کی سند میں جو مذکور ہیں, ہم ان سے اس علم کی بنیاد پہ جو ہم تک پہنچا حجت پکڑتے ہیں. فاذا ہی ام جعفر ابنہ محمد بن جعفر بن ابی طالب. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا